پاکستان کے ثقافتی اور تاریخی ورثے کا امین، لاہور عجائب گھر۔ لاہور عجائب گھر میں تاریخ کے عظیم ادوار کو محفوظ کیا گیا ہے، جس سے لوگ استفادہ حاصل کر کے تاریخ اور موجودہ دور کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ 19ویں صدی کے ربع آخر میں قائم ہونے والا یہ عجائب گھر اپنے اچھوتے اور قیمتی آرٹیفیکٹس کی وجہ سے پوری دنیا میں جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ گزشتہ پروگرامز میں ہم نے آپ کو لاہور میوزیم میں موجود متعدد قیمتی نوادرات کے بارے میں بتایا، لیکن آج کے پروگرام میں آپ جان سکیں گے سب سے پہلے دیکھتے ہیں قبل تاریخ اور وادی سندھ کی گیلری۔ قبل تاریخ اور وادی سندھ کی گیلری لاہور میوزیم کی اہم گیلریوں میں سے ایک ہے، جہاں پر وادی سندھ کی قدیم تہذیب کے آثار دیکھنے کو ملتے ہیں۔ انڈس ویلی گیلری کی لاہور عجائب گھر میں بہت اہمیت اس حوالے سے ہے کہ یہ ہر نئے آنے والے بندے کو عجائب گھر میں پاکستان کے تاریخی ورثہ اور ثقافت سے روشناس کراتی ہے۔ انیس سو 65 سے 1969 تک اس گیلری میں محض ہڑپا اور موہنجو دڑو سے ملنے والی اشیاء زیر نمائش تھیں۔ قبل تاریخ اور وادی سندھ کی تہذیب گیلری میں آج سے 4000 سال قبل استعمال ہونے والی اشیاء زیر نمائش ہیں۔ سندھ کا علاقہ قدیم ترین تہذیب و ثقافت کا گہوارہ تصور کیا جاتا ہے۔ برِ صغیر پاک و ہند میں سب سے قدیم تاریخ کے نشانات پاکستان میں دریائے سندھ کے قریب سے ملے ہیں۔ اس دور کی بے شمار بستیاں دریائے سندھ اور اس کے معاون دریاؤں کے کنارے آباد تھیں۔ اسی وجہ سے اسے وادی سندھ کی تہذیب کا نام دیا گیا ہے، اور اس دور کے دو بڑے مراکز موہنجو دڑو اور ہڑپا کی تہذیبیں اپنے انتہائی عروج پر نظر آتی ہیں۔ انڈس ویلی بیسیکلی پاکستان میں دو اس کی میجر سائٹس ہیں، جن میں ہڑپا اور موہنجو دڑو سب سے نمایاں ہیں۔ ان دونوں سائٹس کا میں سے جو بھی آج تک مٹیریل ایکسکیویٹ ہوا ہے، اس کا جو بیسٹ پورشن ہے وہ لاہور میوزیم میں ڈسپلے ہے۔ بیسیکلی انڈس ویلی سویلائزیشن جو تھی، ہم اس کو کلیم کرتے ہیں کہ یہ پاکستان کی اولڈسٹ سویلائزیشن تھی۔ وادی سندھ کی تہذیب کا جائزہ لیں تو مصری تہذیب کے بعد اس تہذیب کو دنیا کی دوسری قدیم ترین تہذیب کہا جاتا ہے۔ مادی ترقی کے اعتبار سے ماہرین آثار قدیمہ
زمانے کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، جو کہ قبل از تاریخ دور، قبل از تاریخ اور تاریخی دور کے مابین دور اور تاریخی دور ہیں۔ قبل از تاریخ دور کی اصطلاح اس زمانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے جس زمانے میں کوئی رسم الخط یا لکھائی ایجاد نہیں ہوئی تھی۔ اسے آسان الفاظ میں پتھر کا زمانہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس لیے لاہور میوزیم میں اس گیلری کا نام قبل از تاریخ گیلری رکھا گیا ہے۔ ان بستیوں کی تعمیر میں شہری منصوبہ بندی، صفائی کا نظام آج کے دور کے مد مقابل ہے۔ ٹاؤن ڈریننگ سسٹم، جو کہ اس کو دیکھنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت وہ لوگ اتنا ان کا ہائی ٹیسٹ تھا ٹاؤن پلاننگ کا کہ انہوں نے اپنا جو باقاعدہ نالیوں کا ایک پورا نظام، جو کہ آج بھی شاید ہماری موجودہ بہت سارے ریموٹ ایریاز میں اتنا آرگنائز نظام نہ ہمیں ملے، اور وہ باقاعدہ کورڈ تھا، یعنی انہوں نے ہائیجینک کنڈیشنز جو تھی ان کو وہ ڈیزائن کرتے وقت وہ بھی اپنے سامنے رکھا ہوا تھا۔ اس گیلری میں اس دور میں استعمال ہونے والے تولنے کے اوزان بھی رکھے گئے ہیں، جو کہ ان لوگوں کے ویل آرگنائزڈ معاشی نظام زندگی کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اگر آپ گیلری اس میں وزٹ کریں تو آپ کو کچھ اسکیل ویٹس نظر آئیں گے، جو ان کا بڑا ہائیلی اسٹیبلشڈ ایک کمرشل یا ویئنگ سسٹم کو انٹروڈیوس کراتا ہے، یعنی اس وقت آج سے 4,500 سال پہلے رہنے والے لوگ جو تھے ان کا اتنا اسٹیبلشڈ کمرشل ویئنگ اور سسٹم تھا کہ ان کا باقاعدہ کوئی کاروبار کا باضابطہ نظام جو تھا وہ موجود۔ اس گیلری میں پتھر کے اوزار، پکی مٹی کے بنے برتن، زیورات، مٹی کے کھلونے وغیرہ رکھے گئے ہیں، جس سے اس دور کے لوگوں کے طرز حیات اور فنون کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ ان کو دیکھ کر یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے پاس ہر قسم کے فنون کے لیے باقاعدہ ضوابط موجود تھے۔ وہ لوگ کلچرلی بڑے ویل اویئر تھے، کلچرل ایکٹیویٹیز سے بڑے فیملیئر تھے، اور جولری کا جو استعمال تھا وہ ان لوگوں کو پتہ تھا۔ مہر گڑھ، چولستان اور کوٹ ڈیجی کے علاقوں سے ملنے والی نوادرات بھی نمائش کے لیے رکھی گئی ہیں، جن میں پتھر اور مٹی سے بنی چیزیں شامل ہیں۔ ان اشیاء کو دیکھ کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ علاقے بھی کبھی قدیم تہذیب کے گہوارے رہے ہیں۔ وادی سندھ کی تہذیب میں مہروں کی دریافت زمانہ قدیم کی صنعت کاری میں ایک اہم اضافہ ہے۔ موہنجو دڑو اور ہڑپا سے ملنے والی مہروں کی بڑی تعداد ان کی مقبولیت کو ظاہر کرتی ہے۔ لاہور عجائب گھر کی اس گیلری میں مہروں کی خاصی تعداد رکھی گئی ہے۔ یہ مہریں خاص قسم کے پتھر سے بنائی گئی ہیں اور شکل میں چوکور اور مستطیل بناوٹوں کی ہیں۔ ان مہروں پر کئی جانور وادی سندھ کے خاص رسم الخط کے ساتھ دکھائے گئے ہیں۔ ان میں سے بڑی تعداد
ایک سینگ والے بیل نما جانور کی ہے جو یونیکارن کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ بہت کوشش کے باوجود ان مہروں کی عبارت کو مکمل طور پر پڑھا نہیں جا سکا۔ مہروں کی نفیس بناوٹ اس صنعت کی مہارت کی مظہر ہے۔ ان مہروں کی اہمیت مذہبی، تہواری یا تجارتی بتائی جاتی ہے۔ ہڑپا اور موہنجو دڑو کی کھدائیوں سے ملنے والے مٹی کے برتنوں کا ایک بڑا اور عمدہ ذخیرہ اس گیلری میں رکھا گیا ہے۔ گیلری میں اس دور میں استعمال ہونے والے برتنوں کی کچھ نقول بھی رکھی گئی ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو اس دور میں استعمال ہونے والے برتنوں کے بارے میں آگاہ کیا جا سکے۔ قرض لاہور میوزیم کی اس گیلری میں وادی سندھ میں پروان چڑھنے والی قدیم تہذیبوں کو ایک چھت تلے محفوظ کر لیا گیا ہے۔ وادی سندھ کی تہذیب گیلری کے علاوہ ایک اور تاریخی گیلری جو ہمیں عظیم قربانیوں، آزادی کی جستجو اور اپنے وطن عزیز کی تاریخ سے آگاہ کرتی ہے، یہ ہے تحریک پاکستان کی گیلری۔ پاکستان کا قیام کوئی ایک دن کا کھیل نہیں تھا، بلکہ کئی برسوں کی مسلسل جدوجہد اور لاکھوں قربانیوں کا نتیجہ ہے، اور یہی کہانی تصاویر اور دستاویزات کی صورت میں اس گیلری میں پیش کی گئی ہے۔ پاکستان کی تاریخ کے اندر اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو یہ چند دنیا کے واحد ملکوں میں سے ایک ہے جس کو ایک پراپر اس کی ایک موومنٹ چلی اور پھر اس میں مختلف ایونٹس ہوئے۔ ان ایونٹس کے دوران جو بھی تھیوریز ڈیولپ ہوئی، کانسیپٹس ڈیولپ ہوئی، تو فارچونیٹلی ہم دنیا کے چند نیشنز میں سے ایک ہیں جو باقاعدہ ڈاکیومنٹ ہوئی۔ تو پاکستان موومنٹ گیلری جو ہے لاہور میوزیم کے اندر، اس میں ان تمام آپ سمجھے لمحات کو قید کیا گیا ہے۔ پاکستان موومنٹ گیلری جو ہے 1857 سے، اس سے پہلے کی بھی چیزیں موجود ہیں، لیکن باقاعدہ جو اس کے ڈاکیومنٹس ہیں ہمیں 1857 کی جنگ آزادی سے آگے ملنا شروع ہو جاتے ہیں، جس میں سے سید احمد خان کی نشاط ثانیہ کی تحریک سے لے کے اور پھر اس کے بعد علامہ اقبال اور قائد اعظم کا جو کنٹریبیوشن ہے اس کے حوالے سے تصویری صورت میں ہمارے پاس دیواروں پہ پوری کی پوری یہ تاریخ محفوظ ہے۔ اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پکچرز کین سے 1000 words، تو بہت سے لوگ جو ہیں جو بہت پڑھنے لکھنے کا شوق نہیں رکھتے، جو کہ آج کل تو اکثر یہی عالم ہے، تو وہ ان تصاویر کو دیکھ کے اور ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے لیبلز ہیں تو وہ اپنی تاریخ خود سے بلڈ کر لیتے ہیں، اور ان کے لیے یہ سمجھنا جاننا بہت آسان ہو جاتا ہے کہ آج ہم جس مقام پہ کھڑے ہیں ان میں کن لوگوں کا کتنا کنٹریبیوشن تھا اور کیا کیا ایسا ہوا جس کی وجہ سے کہ پھر ہم نے پاکستان جو ہے اس کو حاصل کیا۔ تحریک آزادی کے لیے اسٹوڈنٹس کا کردار اور خاص طور پر خواتین کی کاوشیں
قابل ذکر ہیں۔ اس گیلری میں ان کی جدوجہد کے کچھ لمحات کو بھی نمائش میں لگایا گیا ہے، جو ہماری موجودہ نسل کے لیے ایک مثال ہے۔ تحریک پاکستان گیلری کے اندر پاکستانی ڈاک ٹکٹوں کی گیلری موجود ہے۔ اس گیلری میں 1947 سے لے کر آج تک پاکستان میں جاری ہونے والے ٹکٹوں کی بڑی کلیکشن زیر نمائش ہے، جن کو زمانی ترتیب کے ساتھ نمائش کے لیے رکھا گیا ہے۔ یہ ڈاک ٹکٹیں اپنی بناوٹ اور ڈیزائن کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف اور تاریخی اہمیت کی حامل ہیں۔ یہ پاکستان کی 65 سالہ تاریخ کا خلاصہ پیش کرتی ہیں۔ کسی بھی ملک کی تاریخ کو جاننے کے لیے کچھ چیزیں جو ہیں بڑی اہم ہوتی ہیں، اور عام لوگ جو ہیں اس کے اوپر اگرچہ زیادہ توجہ نہیں دیتے، لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو اس میں دو چیزیں جو ہیں، دو آپ کی زندگی کے شعبے، وہ ایک پوری آپ کی سیاسی اور سماجی تاریخ کو کھول کے رکھ دیتے ہیں۔ ان میں ایک آپ کے کوئنز ہوتے ہیں اور دوسرے آپ کی ٹکٹس ہوتی ہیں، کہ ٹکٹس جو ہیں کس طرح اپنے ہر دور کے مطابق ایوالو ہوتی ہیں، اور ان کا جو سٹائل اور سٹینڈرڈ ہوتا ہے وہ بعض اوقات آپ کے پورا سوشو پولیٹیکل سٹرکچر جو ہے اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ لاہور میوزیم کے پاس ایک بہت بڑی کلیکشن تو نہیں ہے ٹکٹس کے حوالے سے، لیکن ایک ایسی ضرور ہمارے پاس ٹکٹس موجود ہیں جو کہ پاکستان میں جو ٹکٹ ہسٹری ہے اور اس کا جو ایولیوشن ہے اور کس طرح اس کا آغاز ہوا، کس دور میں کون سی ٹکٹ آئی، کیونکہ ٹکٹس کا اجرا جو ہے وہ بس ایسے ہی نہیں ہو جاتا، اس کے پیچھے ایک باقاعدہ پوری موٹیویشن ہوتی ہے، کوئی تھاٹ پروسیس ہوتا ہے جس کو فالو کر کے ٹکٹ کا اجرا کیا جاتا ہے۔ تو جو بھی ٹکٹس یہاں پہ موجود ہیں ان کے پیچھے ایک مکمل تاریخ موجود ہے۔ دوسرا اس کا اینگل یہ ہے کہ ٹکٹس کی جو ڈیزائننگ ہوتی ہے وہ بہت اہم ہے۔ عموماً اس کو زیادہ کنسیڈر نہیں کیا جاتا، لیکن دنیا میں بعض ٹکٹس ایسے ہیں جو کہ اپنے ڈیزائن اور اپنے ایستھیٹکس کے حوالے سے جو ہے وہ بہت ہائی لیول کی سمجھی جاتی ہے۔ تو پاکستان کے اندر بھی جب شروع میں ٹکٹس آئیں، جن میں سے کچھ جو ہیں ہمارے ریناؤنڈ پینٹر عبدالرحمن چغتائی صاحب نے کی تھیں، ڈیزائن کی تھیں، تو وہ دنیا کی بہترین ان کا ٹکٹس کا شمار ہوتا ہے ڈیزائن کے اعتبار سے، تو وہ بھی لاہور میوزیم کے پاس موجود ہیں۔ تو اگر کسی نے پاکستانی تاریخ کا ایولیوشن دیکھنا ہے دونوں لحاظ سے، سیاسی اور سماجی لحاظ سے بھی اور ٹکٹ کے ڈیزائن کے اعتبار سے بھی، تو اس کے لیے پھر لاہور میوزیم کے پاس ایک جو کلیکشن موجود ہے، آپ اس کو جب آ کے دیکھتے ہیں تو آپ ایک پورا پروسیس جو ہے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ کس طرح سے ایک دور سے ہم دوسرے دور میں گئے، اور کس طرح سے جب ادوار چینج ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ٹکٹس کا جو سٹائل ہے وہ بھی تبدیل ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو دس از اگین اے ویری ونڈرفل اینڈ ایجوکیشنل کلیکشن دیٹ وی ہیو ان دا میوزیم۔ پاکستان کے ہیروز کی تصویروں والے 27 یادگاری ٹکٹ جو 14 اگست 1990 کو جاری کیے گئے تھے، خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ یہ ڈاک ٹکٹوں کو جمع کرنے والے شوقین افراد کے لیے اچھی گیلری ہے، جہاں وہ پاکستانی ڈاک ٹکٹوں کی نمائش دیکھ سکتے ہیں اور اس کے حوالے سے مکمل معلومات بھی حاصل کر سکتے ہیں۔
سکے یا کرنسی کسی خطے کے معاشی نظام کی عکاس اور پہچان ہوتے ہیں، اور قدیم ادوار میں استعمال ہونے والے سکے خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہیں۔ لاہور عجائب گھر میں طلباء اور سکہ جات سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے ایک گیلری بنائی گئی ہے۔ سکوں کی اہمیت میں آپ کو ایک بڑی سادہ سی مثال سے سمجھاتی ہوں کہ قدیم دور میں جب مختلف علاقوں کے بادشاہ تبدیل ہوا کرتے تھے، تو کیونکہ میڈیا تو اتنا زیادہ تھا نہیں کہ فوراً عوام کو پتہ چل جائے کہ بادشاہ تبدیل ہو گئے، تو آتے ہی سب سے پہلے اپنے نام کے سکے کا اجرا کرتے تھے۔ اس سکے کا اجرا کا بنیادی مقصد یہ ہوتا تھا کہ طول و عرض میں اس کی جو حکومت ہے اس میں پتہ چل جائے that the king has changed۔ اب اس دور میں تو یہ ایک بڑا سادہ سا طریقہ تھا کہ جس کو اپنایا جاتا تھا، لیکن اب وہ جو سکے ہیں وہ ہمارے لیے ہسٹوریکل ڈاکیومنٹس بن گئے ہیں۔ اب ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اچھا اس کے بعد یہ بادشاہ آیا ہے، اس کے بعد یہ ڈائنیسٹی آئی، اور اس طرح سے ایک آپ کو کرونالوجیکلی جو ہے کلیئر ہوتا جاتا ہے انسانی تاریخ کے حوالے سے۔ یہ تو ہم نے بات کی اس کی جو لاجیکل سگنیفیکنس ہے۔ دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ ان سکوں کی اپنی ایک خوبصورتی ہے اور ان میں اپنا ایک ڈیزائن ایلیمنٹ جو ہے وہ موجود ہے، اور اس ڈیزائن ایلیمنٹ کے اعتبار سے لاہور میوزیم میں بہت خوبصورت جو سکے موجود ہیں۔ لاہور عجائب گھر کے ذخیرہ سکہ جات میں تقریباً 40,000 سکے ہیں، جو 6 صدی قبل مسیح سے لے کر آج تک کے دور کے ہیں۔ ہمارے یہاں پہ عموماً یہی تصور کیا جاتا ہے کہ سکے جو ہیں وہ بالکل وقتی چیز ہوتے ہیں، یا کرنسی جو ہے وہ اس کا ایک جب وقت گزر جاتا ہے تو وہ اپنی ویلیو لوز کر جاتے ہیں، اس کی کہیں کوئی اہمیت نہیں رہتی ہے۔ لیکن جو آرکیالوجی کے لوگ ہیں یا جو تاریخ کے لوگ ہیں وہ اس کو بالکل ایک دوسرے اینگل سے دیکھتے ہیں کہ یہ سکے جو ہیں وہ باقاعدہ ایک آپ کی تاریخ کو جو ہے وہ ساتھ ساتھ لکھ کے چلتے ہیں۔ لاہور میوزیم جو ہے اس حوالے سے دنیا کے چند ان بہترین میوزیمز میں سے آتا ہے کہ جس کی جو کلیکشن ہے وہ ہمارے پاس قدیم ترین سکوں سے لے کے تو موجودہ دور کے سکے بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ اس دور سے کہ جب بارٹر سسٹم سے انسان جو ہے کرنسی پہ آتا ہے، تو جو شروع میں ہمیں جو پری ہسٹورک یا بیفور دا کرائسٹ جو ایک سکے ہیں وہ بھی لاہور میوزیم کے پاس موجود ہیں، جو کہ قدیم ترین کے سکوں میں جن کا شمار ہوتا ہے۔ لاہور میوزیم کی سکوں کی کلیکشن میں مختلف ادوار کے سکے شامل ہیں، جو کہ تاریخی لحاظ سے بہت اہم ہیں اور مختلف ادوار کی نمائندگی کرتے ہیں۔ قدیم ترین جب سکوں کا کانسیپٹ آتا ہے تب سے لے کے آج تک کے ہمارے پاس سکے موجود ہیں، اور اس میں یونانی دور حکومت، یونان میں جب گریکس نے یہاں پر انڈیا میں حملہ کیا اور یہاں پر قبضہ کیا تو اس دور کے سکے ہمارے پاس موجود ہیں جو کہ ایک بہت بڑی تعداد میں ہیں، اور یونانی دور حکومت کے اندر بھی جو سب ڈویژنز ہوئی ہیں ان کے سکے موجود ہیں۔ اس کے بعد ایرانینز کے دور کے ہمارے پاس ہیں، پھر بعد میں جب بدھسٹ ڈائنیسٹی شروع ہوتی ہے، جب ان کے رولرز آتے ہیں تو ہمارے پاس کشان پیریڈ کے، گپتا پیریڈ کے یہ سب سکے موجود ہیں۔ پھر جب وقت میں ہم تھوڑا سا آگے آتے ہیں، مسلم ڈائنیسٹیز کا جب یہاں پہ آغاز ہوتا ہے تو تقریباً تمام جو حکومتیں تھیں، غزنوی دور تھا، غورز تھا، سلیوز آپ کی ڈائنیسٹی آتی ہے، ان سب کے ہر دور کے ریپرزینٹیو سکے جو ہیں وہ لاہور میوزیم میں موجود ہیں۔ اور پھر جب ہم مغل دور حکومت کے اوپر آتے ہیں تو مغلز میں نہ صرف یہ کہ مغل ڈائنیسٹی کے سکے موجود ہیں، بلکہ ہر بادشاہ نے اپنے جو نام کے سکے ایشو کیے ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں۔ پھر مغلز کے بعد سکھ دور حکومت میں بھی بہت خوبصورت کچھ سکے ایشو کیے گئے، بلکہ میں آپ کو بڑی دلچسپ بات بتاتی چلوں کہ ہندوستان کی تاریخ میں 2 سکے بہت اہم رہے ہیں۔ ایک جہانگیر نے ایک سکہ ایشو کیا تھا
اب ملکہ نور جہاں کے نام سے، اور ایک مہاراجہ رنجیت سنگھ نے ایک سکہ ایشو کیا تھا اپنی بیوی مونا سرکار کے نام سے. تو یہ 2 سکے جو ہیں یہ بھی لاہور میوزیم کی کلیکشن میں موجود ہیں. اور پھر جب برٹش راج آتا ہے اور اس میں پھر جو اب سکھ دور سے آنورڈ سکوں کے علاوہ ہمارے پاس میڈلز بھی ملنا شروع ہوتے ہیں. وہ میڈلز آف میرٹ وچ ور بیسٹورڈ اپون دا پیپل ہو ور جن کو کوئی بہت ہائی آنر ملنا ہوتا تھا. تو پھر میڈلز کی بھی ایک ساتھ پیرالل ہسٹری چلتی ہے سکوں کی. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ موجود ہیں. پھر جب پاکستان وجود میں آتا ہے اور پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد جو آپ کے تو مطلب چلو اکثر لوگوں نے ان کا دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے ہمارے وہ جو 10 پیسے کے 5 پیسے کے جو کہ عام استعمال کے سکے تھے، اب ہم اپنے بچوں کو وہ دکھاتے ہیں کہ یہ ہوا کرتے تھے. تو وہ ایک تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں. تو وہ تاریخ کے تمام حصے جو ہیں وہ یہاں پر ہمارے ڈسپلے میں موجود ہیں. لاہور عجائب گھر ہمارے قومی ورثے اور ثقافت کا عکاس ہے. قومی ثقافت کی ترویج سے ہی قومیں ترقی کی منزلیں طے کرتی ہیں. ہمارا آج کل میں ہی تبدیل ہو کر تاریخ بنتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے تاریخی ورثے کی حفاظت کریں تاکہ ہماری آنے والی نسلیں اپنے شاندار ماضی سے آشنا ہو سکیں.